کچھ مخصوص مسائل ہیں جو صرف عورتوں کو درپیش آتے ہیں۔ حالت حیض میں اور حالت نفاس کے حائضہ تھی، دن میں وہ پاک ہو گئی۔ رمضان کے مہینے میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کچھ مسائل کا تعلق ایسا ہوتا ہے جو مردوں اور عورتوں دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کچھ مخصوص مسائل ہیں جو صرف عورتوں کو درپیش آتے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ان پر نمبر وار گفتگو کی جائے گی۔ پہلا مسئلہ جو عورتوں کے ساتھ مختص ہے، رمضان میں ان کے ساتھ مخصوص ہے، وہ ان کی ماہواری کا مسئلہ ہے، وہ ان کی حیض کا یا ان کے نفاس کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے حالت حیض میں اور حالت نفاس میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے کہ ان ایام میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب اسلام کی تو اجازت ہے کہ نفاس میں اور حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کی دو صورتیں اکثر و بیشتر عورتوں کو درپیش ہوتی ہیں، حیض کی خصوصاً۔ ایک یہ کہ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور دن کے کسی وقت روزہ رکھتے ہیں، پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہوتا اور عورت پاک ہو جاتی ہے۔ ایسی دونوں صورتوں میں کیا کرے؟ تو پہلی صورت کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور دن کو حیض آنا شروع ہوا تو ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ کھانے پینے کی ان کو اجازت ہے، لیکن یہ کھانا پینا عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے نہ ہو، بلکہ الگ سے کھایا جائے تاکہ کوئی اور نہ دیکھ سکے اور متاثر نہ ہو۔ اور جو دوسری صورت ہم نے ذکر کی کہ حائضہ تھی، ماہواری کی مدت میں تھی، دن میں وہ پاک ہو گئی۔ اب جب دن میں پاک ہوئی تو جو بقیہ حصہ مغرب تک کا رہتا ہے، اس میں وہ نہیں کھائے گی، اپنے آپ کو روزے داروں کی طرح رکھے گی اور ان کی مشابہت اختیار کرے گی۔ اس مشابہت اختیار کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ تو یہ صورت تو آپ کے سامنے نمایاں اور واضح ہو گئی۔ اب بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حاملہ ہوتی ہیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر اس بات کی ایڈوائس دیں، وہ ڈاکٹر جو ماہر بھی ہو اس شعبے کا اور ڈاکٹر مذہب کو بھی سمجھتا ہو، مذہب بیزار نہ ہو، وہ اگر یہ کہے کہ بچے کی صحت کے لیے، ماں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے، تو ایسی صورت میں عورت روزہ نہ رکھے اور وہ اپنے حمل کا خیال رکھے، اور جو غذا وغیرہ اس کو درپیش ہے یا اس کی ضرورت ہے وہ اس کو اختیار کرے۔ اسی طرح ایسی عورتیں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، اب اگر روزہ رکھنے کی صورت میں عورت کو یا اس کے بچے پر اثر پڑتا ہو، اس کے دودھ پر، تو اس میں بھی فقہا نے گنجائش دی ہے کہ ایسی عورت روزہ نہ رکھے اور یہ روزہ اپنا بعد میں جو ہے وہ اس کی قضا کر لے۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں قضا بعد میں ہوگی، خواہ وہ حمل کی صورت ہو یا وہ رضاعت کی، بچے کی دودھ پلانے کی ہو۔ لیکن یہ دونوں صورتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ دونوں عورت کی صحت سے متعلق ہے، کہ اگر ان سے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے یا دودھ پینے والے بچے کی صحت پہ اثر پڑتا ہے تو پھر اسلام نے اس کی گنجائش رکھی۔ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ کچھ اب عورتوں کے ذمے قضا کے روزے آگے، حیض کے یا نفاس کے یا یہ حمل کے یا رضاعت کے۔ اب رمضان شریف گزر گیا، اب عورتیں نفل روزوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں کہ عورتوں پر لازمی ہے کہ وہ پہلے قضا روزے رکھیں اور اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں، یعنی یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ خیر اگر نفل رکھ لیں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن پہلے جو ذمہ ان کے ذمے ہے اللہ پاک کا، اسے پورا کریں اور اس کے بعد وہ جو ہے باقی نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں۔ پھر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مستقل روزے نہیں رکھ سکتی، یعنی ایسی شدید بیماری انہیں لاحق ہوتی ہے کہ اس بیماری کی موجودگی میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی اور آئندہ رکھنے کی امید بھی نہیں ہوتی، کہ نظر نہیں آتا مستقبل میں کہ یہ روزہ رکھ سکیں گی، تو ایسی صورت میں یہ عورتیں فدیہ دیں گی، اور وہ فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہے کہ اس سال کا جو فطرانہ ہوگا وہ ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو دے دیا جائے گا۔ تو ایسی عورتیں وہ فدیہ دیں گی۔ ایسی بیمار عورتیں جن کو دوبارہ صحت کی امید ہو کہ بیماری کے بعد صحت مل سکتی ہے، یہ بیماری عارضی ہے، تو ایسی عورتیں فدیہ نہیں دے سکتی۔ ہمارے معاشرے میں
فدیے کو لے کر لوگوں کو مسائل میں تھوڑی سی الجھن سی ہوتی ہے، یا وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیمار ہوا وہ فدیہ دے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی صرف وہ بیمار فدیہ دے گا جس کو دوبارہ روزہ رکھنے کی امید نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں عورتوں کے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی، اور آپ کے بھی جو سوال جوابات ہوں، آپ کے دل میں بھی آنے والی کوئی چیز ہو تو آپ اس کے وہ سوال ضرور کیا کریں، رابطہ کیا کریں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو عنایت کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔